أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون قلم کی اور ان چیزوں کی قسم ہے جو وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اس سورت کی شروعات نون سے ہوئی۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے جس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، لیکن نون کے ایک معنی ہوتے ہیں دوات کے۔ عرب شعراء نے اس کو دوات کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی منقول ہے۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے دوات اور قلم کی قسم کھائی۔ دوسرا لفظ اس میں قلم ہے۔ قلم تین طرح کے ہیں۔ ایک قلم وہ جو تقدیر کا قلم ہے، وہ قلم کس طرح سے ہے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے پوچھا کیا لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کائنات میں شروع سے آخر تک پیش آنے والے تمام معاملات اور تمام حالات کو لکھ دے۔ تو اس قلم نے تمام چیزوں کو لکھ دیا، ہر انسان کی تقدیر اور قسمت ساری چیزیں لکھ دیں، وہ قلم ہے۔ دوسرا قلم یہ ہے جو ہم اور آپ لکھتے ہیں۔ یہ قلم پہلے لکڑی کا ہوتا تھا، دوات میں روشنائی ہوتی اس میں ڈبوتے تھے پھر لکھتے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ قلم کے پیٹ میں روشنائی آ گئی، فاؤنٹن پین، اس سے لکھنے لگے۔ اسی طرح سے اس کی شکلیں بدلتی رہیں۔ ایک تیسرے قلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب قلم ظاہر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس قلم سے تو لوگ واقف تھے، لیکن قلم ظاہر ہوگا، ایک نئی چیز ظاہر ہوگی، یہ پیشین گوئی فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ جو نیا قلم قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اس قلم کی اس کے ظہور سے پہلے شکل و شباہت لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ ہم نے اپنی کتاب مسجد اور علامت قیامت میں لکھا ہے کہ اس قلم سے مراد انٹرنیٹ ہے، یہ کمپیوٹر ہے۔ اس میں آپ ہاتھ کو بٹن پہ استعمال کرو یا بٹن پہ استعمال کرنے کے بجائے صرف منہ سے آپ کوئی بات بولو، یہ کمپیوٹر آپ کی بولی ہوئی بات کو بہت درست لکھ دیتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ لکھ دیتا ہے، اسی کے ساتھ آپ ترجمہ والی زبانوں کو سلیکٹ کر لو تو فوراً دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے بھی لکھ دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں یہ چیز آپ کی لکھی جا رہی فوراً دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جائے، تو یہ چیز فوراً دنیا کے دوسرے کونوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جس قلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، وہ قلم آج ظاہر ہو چکا۔ ہمارے خیال سے وہ انٹرنیٹ ہے اور کمپیوٹر کا قلم ہے۔ قلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی۔ جتنی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وہ چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ قلم بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے ہم لوگوں کو قلم پکڑنے کی، قلم دان تک پہنچنے کی ہر طرح کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے میں اس معروف قلم سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، کتابیں چھپتی تھیں۔ ایک کتاب لائبریری میں ہے، آپ کا ایک پیغام اس کے اندر ہے، ہزاروں لوگ اس پیغام کو پڑھ لیتے تھے اور ہزاروں لوگوں کی سوچ تبدیل ہو جاتی تھی، آپ سے لکھنے والے سے عقیدت و محبت پیدا ہو جاتی تھی، علاقے کے علاقے فتح ہو جایا کرتے تھے۔ اس پر تین مثالیں ہیں۔ پہلی مثال لینن کی روس سے، جب کمیونسٹ پارٹی ہار گئی اور فوج کی حکومت آ گئی تو کمیونسٹ سرداروں کو قتل کیا جانے لگا، ان کو جیلوں میں بند کیا جانے لگا۔ تو لینن بھاگ کر کے جنگل دیہی علاقے میں پہنچ گیا، وہاں سے اپنی خیالات کو لکھتا تھا اور حکومت کی غلطیوں کے بارے میں لکھتا تھا، ہاتھ سے لکھتا تھا۔ شہر میں اس کا پرچہ پہنچتا تھا، شہر میں لوگ کاپی کر کے پھر الگ پہنچاتے تھے۔ ہوتے ہوتے پورے روس میں اس کے آدمی پیدا ہو گئے، اس کی سوچ کا ساتھ دینے والے پیدا ہو گئے، اور ایک دن آیا کہ لینن کی حکومت پورے روس پر آ گئی۔ دوسری مثال قلم کی قوت و طاقت کا لارنس آف عربیہ ہے، جو پیر بن کر کے عرب میں پہنچا، یہودی تھا، اسلام کا دشمن تھا،
لیکن مولانا بن کر کے عرب میں پہنچا، لکھتا تھا، زبان سے بولتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا، سمجھاتے سمجھاتے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ترکی کے لوگ عجم کے لوگ ہیں، تم عرب کے لوگ ہو، تم بہت افضل ہو، وہ لوگ تم پر حکومت کرتے ہیں، ان کو بھگا دو، وہ لوگ چھوٹے لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں۔ اس کے ہزاروں مرید پیدا ہو گئے تھے۔ حجاز کی سڑکوں پر جہاں بھی کوئی عثمانی اور ترکی نظر آتا، یہ عربی اس کو ترکی کہہ کر کے، عثمانی کہہ کر کے قتل کر دیتے تھے، حتیٰ کہ حدود حرم میں عثمانی مسلمانوں کو یہ عربی قتل کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے خلافت عثمانیہ کو اس نے ختم کر دیا اور 62 ملکوں میں، خلافت عثمانیہ ایک حکومت تھی، 62 ملکوں میں بندر بانٹ کر دیا اور یہودیوں کا سب کو غلام بنا دیا قلم کی طاقت سے۔ ہمارے ملک کے اندر الحاد و بددینی کی فضا ہوا چلی، اکبر کے دور میں دین الہی ایجاد کیا۔ ایک آدمی قلم لے کر کے اٹھا اور کھڑا ہوا، اس کا نام تھا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی۔ وہ کھڑے ہوئے، ان کو جیل میں بند کر دیا، جیل میں بیٹھ کر کے لکھتے تھے، وزیروں کو، منتریوں کو، بااثر لوگوں کو خط لکھتے تھے، اسلام کے بات سمجھاتے تھے اور بادشاہ کی غلطیوں کو واضح کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے پورے ملک میں ان کے آدمی پیدا ہو گئے اور پھر انہی کی تربیت کے نتیجے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ قلم کے ذریعے سے ملک کی ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا اور دین کی باتیں بہاری چلنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قلم کی، اس لیے ہم لوگوں کو قلم پکڑنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے اور قلم تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کتنا بھی روپیہ خرچ کرنا پڑے، کتنا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے، خرچ کرنے کی چیز قلم ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں، سنت میں کوئی چیز خرچ کرنے کی نہیں ہے۔ مکان کچا ہو چلے گا، کپڑا جسم پہ بہت اچھا نہ ہو چلے گا، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو چلے گا، لیکن قلم کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی خرچ کرو قلم تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن ہمارے سماج و معاشرے میں یہی غلطی کہ پڑھائی کے لیے، قلم پکڑنے کے لیے خرچ نہیں کریں گے، باقی سارے کام کے لیے خرچ کریں گے، شادی، ڈی جے، ہر چیز کے لیے۔ یہ نہ سمجھیے۔ وما یسترون، تیسری چیز کی جو اللہ نے قسم کھائی، جو کچھ لکھا جاتا ہے، جو کچھ کیا لکھا جاتا، ایک مطلب ہے کہ فرشتوں نے جو تقدیر ساری لکھی ہے قیامت تک کی، وہ مراد ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنے قلموں سے اس دنیا میں انسانی ہاتھوں کے ذریعے سے جتنی چیزیں بھی لکھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی مضبوطی، قوت، اصابت اور متانت کو، آپ کے جینیس ہونے کو، آپ کے ذہین ہونے کو، آپ کے بااخلاق اور باکردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ قلم، جو تیسرا قلم ہے انٹرنیٹ، اس کے ذریعہ سے ہم کو نبی کی زندگی، نبی کے اخلاق، نبی کے تعلیمات، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کا بھرپور جواب دینا چاہیے، اعتراض کرنے والوں کی کمزوریوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اس طرح سے فتنے رکیں گے، اسلام کی اشاعت ہوگی، اسلام آگے بڑھے گا۔ اس ترتیب کو اگر چھوڑ دیں گے تو اسلام کی اشاعت رکے گی، جو اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کی رفتار کم ہو جائے گی۔